بین کرتی تھی رو رو کے مادر، ماں بلاتی ہے آ جاؤ اکبر، تم کو ڈھونڈوں کہاں بن میں جا کر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدا کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی قائم ٹی وی کی خصوصی محرم ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ہم مسلسل حسین شناسی کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ مسلسل موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی، جو کہ اس موضوع پہ ہمارے ساتھ بہترین گفتگو کر رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے مزید آج اس موضوع پر ہم بات کرتے ہیں۔ جی قبلہ، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حضور، ہم مسلسل مولا حسین کے ٹاپک حسین شناسی پر بات کر رہے ہیں، تو آج آپ مجھے بتائیے کہ آج ہم مولا حسین کی کس منفرد خصوصیت پہ بات کریں گے ہمارے ناظرین کے لیے؟ آپ سب سے روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 1444 ہجری کے اشرۂ محرم الحرام کی چھٹی نشست ہے، 6 محرم ہے، اور آپ مسلسل قائم ٹی وی کی توسط سے حسین شناسی پہ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، اور ہم مسلسل روزانہ امام حسین کی کوئی منفرد خصوصیات اور ان خصوصیات پہ خصوصاً گفتگو کر رہے ہیں جو کہ صرف اور صرف ذات سید الشہداء میں پائی جاتی ہیں، جو صرف اللہ نے، ظاہر ہے ہم نے عرض کیا کہ 14 کا نور، کنو، مائیت، سب کچھ ایک ہے، ان کی حقیقت ایک ہے، لیکن امام حسین کی ذات کی کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو صرف ذات سید الشہداء میں، اور ہم انہی پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اور آج ہم نے مسلسل تذکرہ کیا کعبے سے امام حسین کا کیا ربط ہے، آسمان سے امام حسین کا کیا ربط ہے، پانی سے امام حسین کا کیا ربط ہے۔ تو آج میں جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے حسین اور قرآن۔ یقیناً ہمارے سامعین نے اس پہ مختلف تقریریں بھی سنی ہوں گی، گفتگو بھی سنی ہوگی، لیکن میں بہت مختلف اور شاید نئے زاویوں جو اپنے سننے والوں کے لیے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام حسین کا قرآن سے کیا ربط ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، بس وہی لوگ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ واہ، سبحان اللہ۔ تو اب سوال یہ ہے کہ قرآن کا اعجاز پتہ چلے تو یہ کئی مجالس میں آپ نے سنا ہے کہ قرآن اگر مردوں پہ پڑھا جائے، یہ سورہ مبارکہ رات کی آیت ہے کہ مردوں پہ پڑھا جائے تو وہ بولنے لگے، مسافتوں پہ پڑھا جائے سمٹ آئیں، اور پہاڑوں پہ پڑھا جائے تو چلنے لگے۔ تو ہم سے تو نہ پہاڑ چلتے ہیں، نہ مردہ بولتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اور گاڑیوں پہ، بسوں پہ، ٹرینوں پہ، ہوائی جہازوں پہ سفر کر رہے ہیں، تو کیوں کر رہے ہیں؟ ہم آیت پڑھیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں۔ تو آیت میں بڑا کلیدی لفظ رکھا ہوا ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، جو تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو کون حق ادا کرے گا؟ جنہیں عطا کی گئی ہے۔ تو عطا کسے کی گئی ہے؟ یہ بھی قرآنی سے جب پوچھا تو قرآن نے آواز دی، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، کامل ترین ایمان بھی وہی لوگ رکھتے ہیں اور حق تلاوت بھی وہی ادا کرتے ہیں۔ کون؟ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے۔ وہ کون؟ ثم، سورہ فاتر میں آواز دی، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، وہ لوگ کتاب کے وارث ہیں جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے۔ کون ہے؟ جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے مصطفیٰ کیا۔ پھر ان کی نشانی کیا ہے کہ اے میرے حبیب، کہہ دیجئے تمام حمد اللہ کے لیے اور سلام کیجئے میرے ان بندوں پہ سبحان اللہ، جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا۔ اب غور طلب بات یہ، احمد مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا، اور شیعہ سنی تفاسیر شاہد ہے کہ جب سے یہ آیت آئی تو پیغمبر اکرم کی حیات مبارک میں روزمرہ میں ایک تبدیلی واقع ہوئی۔ اس سے پہلے بھی سلام کرتے تھے، لیکن جب سے یہ آیت آئی تو 6 مہینے تک باقاعدہ پیغمبر اکرم اہل بیت کے دروازے پر رک کے مسجد جاتے ہوئے بھی، مسجد سے آتے ہوئے بھی کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مادر الرسالہ۔ یہ بات آپ کی سنی ہوئی ہے۔ تو اہل بیت میں اس وقت کون ہے؟ جناب سیدہ، جناب امیر، امام حسن اور سید الشہداء۔ لیکن یہ ساری ہستیاں قرآن سے وہی ربط رکھتی ہیں، یہ سب قرآن ناطق ہیں، لیکن ذات سید الشہداء کو اختصاص کیا ہے؟ دیکھیے، ان چاروں نے، ظاہر نبی پہ قرآن نازل ہوا ہے جو صاحب قرآن ہے، جس کا اپنا معجزہ قرآن ہے، جس پہ نازل ہوئی ہوئی کتاب قرآن ہے، وہ نبی، وہ علی جو رکاب سے رکاب قرآن ختم کر لے، سیدہ قرآن پڑھیں تو حوروں کی تسبیح چھوٹ جائے اور وہ سیدہ کی تلاوت سنیں، امام حسن خود ناطق قرآن آنے سے پہلے گہوارے میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ سارے واقعات موجود ہیں، لیکن ہاتھوں کو جوڑ کے بڑے ادب سے ان ہستیوں کی بارگاہ میں یہ کہنا پڑے گا
کہ اے میرے سیدو سردار، اے میرے آقا و مولا، اے میری شہزادی، آپ سب نے اپنی حیات ظاہری میں قرآن پڑھا، حسین نے قرآن وہاں پڑھا ہے جہاں زندگی ہی موجود نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن پڑھنے کے لیے میں کچھ بھی بولوں تو مجھے پہلے سانس چاہیے، پھیپڑے چاہیے، حلق چاہیے، لہوات چاہیے، زبان چاہیے، لب چاہیے، تو کہیں جا کے ایک لفظ بنتا ہے۔ اور جسم کربلا میں، اور حسین نے یہ بتایا کہ تم حسین کو قرآن سے الگ نہیں کر سکتے۔ اور سورہ کون سا پڑھا؟ سورہ مبارکہ کہف۔ کیوں پڑھا سورہ مبارکہ کہف؟ اس پہ ہم وقفے کے بعد گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک موقع اپنے سننے والوں کے حوالے اور کرتا چلوں۔ یہاں ایک عالم نے بہت خوبصورت جملہ لکھا، شیخ جعفر شوستری نے بھی لکھا، اور علامہ محمد حسین علی کاشف الغطا نے بھی لکھا، اور وہ جملہ مجھے بہت حسین لگتا ہے، اس لیے میں اپنے ناظرین، اپنے سامعین کی، نوجوان دوستوں کی نظر کر رہا ہوں کہ اللہ نے قرآن کو کتاب تدوینی بنایا ہے اور حسین کو کتاب تکوینی بنایا، یعنی یہ لکھا ہوا قرآن ہے اور حسین مجسم قرآن ہے، جیسا جیسا وہاں قرآن۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ آپ شب قدر میں جو اعمال کرتے ہیں اس میں اٹھا کے کہتے ہیں پالنے والے تجھے اس قرآن کی عظمت کا واسطہ، سر پہ بھی قرآن رکھتے ہیں، اللہم بحق ھذا القرآن، پالنے والے تجھے اس قرآن کا واسطہ۔ تو یہی منظر حیات نبی میں بھی نظر آتا ہے، اور وہ کب؟ جب مباہلے کے میدان میں گئے۔ تو ابھی ذی الحجہ کا مہینہ گزرا ہے اور مباہلہ آپ نے سنا اور آپ کے ذہنوں میں مباہلہ ہے۔ جب پیغمبر اکرم چلیے تو عالم یہ ہے کہ کہا یہ گیا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو تم اپنی بیویوں کو لاؤ، اپنی بیویوں کو تم اپنے نفسوں کو لاؤ، تو علی گئے ہیں، سیدہ گئی ہیں، اور حسنین کریمین گئے ہیں، لیکن گئے کیسے ہیں یہ غور طلب بات ہے۔ اور یہیں سے وہ جملہ ہمارے سننے والوں تک پہنچ جائے گا کہ جب نبی چلے تو نبی آگے اور والی جناب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نبی کی انگلی تھامے چل رہے، درمیان میں ملکہ کونین، اور پیچھے علی آ رہا ہے، اور وہاں جہاں جہاں سیدہ کا قدم پڑتا ہے علی کا قدم پردے کے لیے آتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ کہ حسین کہاں ہے؟ حسین کو رسول ہاتھوں پہ لے کے گئے، کیونکہ قدر والا دن ہے۔ جیسے ہم شب قدر میں اپنی سچائی کے لیے قرآن اٹھاتے ہیں اور واسطہ دیتے ہیں، تو رسول اس قرآن ناطق کو لے کے آئے کہ پالنے والے بحق ھذا القرآن، تجھے اپنی اس کتاب تکوینی کا واسطہ۔ ویسے تو یہ سارے قرآن ناطق ہیں، لیکن حسین کا قرآن سے رشتہ یہ ہے کہ قرآن کو تب بھی نہیں چھوڑا، اور سورہ کہف کی تلاوت کرتے رہے ہیں امام حسین، اور کئی آیتوں کی تلاوت کی۔ اور وقفے سے پہلے آخری جملہ میں یہ کہوں گا کہ واسطہ دیا، کس کا واسطہ؟ تجھے اس کتاب تکوینی کا واسطہ۔ تو یہاں ایک جملہ اور شیخ جعفر شوستری نے لکھا کہ ویسے تو یہ قرآن وہ ہے جس میں ہر خشک و تر، ہر رطب و یابس ہے، اور قیامت تک کے لیے جب تک زمانہ ہے تب تک اس میں ہدایت ہے۔ ویسے ہی اگر شہادت کا کوئی قرآن بنے تو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ قرآن ہدایت ہے، وہ قرآن شہادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، اب وقت ہوا ہے بریک کا، اور ہم تھوڑی دیر میں حاضر ہوتے دیکھتے رہیے قائم جی۔ بین کرتی تھی رو رو کے مادر، ماں بلاتی ہے آ جاؤ اکبر، تم کو ڈھونڈوں کہاں بن میں جا۔ بین کرتی تھی رو رو کے مادر، ماں بلاتی ہے آ جاؤ اکبر، تم کو ڈھونڈوں کہاں بن میں جا۔ ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہم مسلسل بات کر رہے ہیں حسین شناسی کے موضوع پر، اور ہمارے ساتھ مولانا اسد علی زیدی جو کہ بے انتہا خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور مزید اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ نے ابھی بریک سے پہلے گفتگو فرمایا کہ مولا حسین قرآن شہادت ہیں، اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ جی یہ ظاہر اس کی تو بہت تفصیل بیان کی جا سکتی ہے، اور علماء نے اس پہ باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں حسین شریک قرآن، اور آپ زیارت میں بھی معصومین کی پڑھتے ہیں کہ السلام علیکم یا شریک القرآن، تو حسین قرآن کے شریک بھی ہیں اور خود قرآن ناطق بھی ہیں اور قرآن شہادت بھی ہیں۔ لیکن دیکھیے قرآن کا اپنا معجزہ، ایک معجزہ ہم نے پہلے یہ بتایا کہ مردوں پہ پڑھا جائے تو وہ بولنے لگے، پہاڑوں پہ پڑھا جائے تو وہ چلنے لگے، تو یہ سب تو وہ خصوصیات ہیں جس میں پنجتن بھی شریک ہے۔ لیکن قرآن کی ایک ایسی خصوصیت ہے جو سید الشہداء سے بالکل جڑی ہوئی ہے اور وہ متصل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کیا ہے؟ تو اب دیکھیے کہ قرآن تلاوت کیا ہے، قرآن ہدایت کیا ہے، اور قرآن شہادت کیا ہے۔ تو قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ اے میرے حبیب
ان بندوں سے یہ کہہ دیجئے کہ یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں اور قرآن پہ یہ الزام لگایا گیا کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے اور یہ سرکار دو عالم نے نعوذ باللہ نقل کفر نباشت اپنی طرف سے بنایا. تو قرآن نے ایک اعلان کر دیا اور اس کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے کہ ان سے کہہ دیجئے اگر یہ سارے انسان جمع ہو جائیں اور ان میں بعض کے ظہیر اور مددگار بھی بنے تو یہ اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے. لے آؤ مثل, یہ قرآن کا کھلا چیلنج ہے اور 1400 برسوں سے چیلنج ہے اور آج تک کوئی نہیں لا سکا. قرآن تو قرآن ہے. سورہ کوثر کی 3 آیتیں جب لٹکائی گئیں کعبے پر تو یہ کہا تھا نبی نے کہ کوئی چوتھی آیت بنا دے. تو یہ قرآن کا دعویٰ بھی, اچھا قرآن نہیں لا سکتے تو ایسا سورہ لے آؤ, سورہ نہیں لا سکتے تو ایک آیت لے آؤ. اس کا مطلب ہے نہ پورے قرآن کا جواب نہ قرآن کے, اچھا یہ نہیں کہا قرآن نے کہ سورہ بقرہ کا جواب لے آؤ, یہ کہا ہے کہ سورہ کوثر جو سب سے مختصر سورہ ہے اس کا بھی نہیں لا سکتے ایک, کیونکہ سورہ کوثر کی 3 آیتوں کے جواب میں ایک آیت بھی نہیں آ سکی. اس کا مطلب ہے کہ جو اس کا بڑا سورہ ہے اس کا تو چھوڑ ہی دو, جو مختصر ہے اس کا بھی ایک آیت کا بھی نہیں. تو اس قرآن شہادت کے بھی کسی پارے کسی سورے کا جواب نہیں آ سکتا. ان میں نہ علی اکبر کا جواب آ سکتا ہے, سبحان اللہ, نہ عباس دلاور علیہ السلام کا جواب آ سکتا ہے, نہ قاسم نوشا کا, نہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کا. دیکھیے میں نے کہا کہ سورہ بقرہ کا جواب تو چھوڑیے, سورہ کوثر کا بھی. تو اسی قرآن شہادت کے سورہ کوثر کو علی اصغر کہتے ہیں, سبحان اللہ, جو ہے بھی کوثر خیر کثیر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا اور ہے بھی سب سے مختصر. تو شہزادے کی زندگی بھی مختصر ہے اور 6 محرم ابھی ہم تذکرہ کریں گے, زندگی بھی سب سے مختصر 6 مہینے. اور لیکن کوئی آج تک, بچے تو بہت سے ہیں, گہوارے میں جناب عیسیٰ بھی بولے ہیں لیکن جناب علی اصغر کا جواب نہیں ہے, حسین کے شہزادے کا جواب نہیں ہے. ارے یہ تو پھر وہ سورے ہیں جو حسین کے قرآن کے سورے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ زمانہ حبیب کا جواب لائے, جون کا جواب لائے, زہیر کا جواب لائے, حافظ بن شبیب شاکری کا جواب, اور کوئی نہ بھی مل سکے تو جو ایک لمحے پہلے آیا ہے اس ہر کا جواب نہیں آئے. تو جہاں ہر و جون و حبیب کا نہیں آ سکتا جواب, تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم سب مل جاؤ. یہی وجہ ہے کہ ہم نے پہلے پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ لوگوں نے جھوٹا خدا ہونے کا دعویٰ کیا, جھوٹا رسول ہونے کا دعویٰ, حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. کیونکہ اس قرآن شہادت کے لیے سورے بھی ویسے لانے چاہیے. بہت طویل گفتگو کی ہے علماء نے کہ ہر سورے سے امام حسین کا ربط کیا ہے. 114 صورتیں, لیکن ایک آیت میں آپ کے حوالے کروں کہ قرآن کے بارے میں قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا اس میں شفا ہے اور یہ رحمت ہے مومنین کے لیے. تو یہاں علماء نے لکھا کہ قرآن کی آیتیں شفا ہیں اور حسین کی خاک شفا ہے. سبحان اللہ. تو اس قرآن شہادت کی بھی ہر آیت شفا ہے اور جس آیت سے شفا مانگنا چاہے اس قرآن میں بھی شفا ہے. اور اس قرآن کی صرف آیت ہے, یعنی جناب علی اکبر, جناب عباس, جناب قاسم, جناب اصغر, صرف یہ شفا نہیں ہے, جہاں یہ شہید ہوئے اس مٹی کو بھی شفا بنا دیا ہے. ایک ایک اب میں تفصیل میں چلا جاؤں تو بہت سا وقت لگ جائے گا, لیکن 2-4 مثالیں اپنے سننے والوں کے حوالے کرتا ہوں. اگر سورہ یوسف میں حسن یوسف کی بات آئے تو اس قرآن میں اس کا جواب علی اکبر کی صورت میں رکھا ہوا ہے. اگر کوثر کی بات آئے تو جناب علی اصغر. سبحان اللہ. اگر یہ بات آئے کہ انبیاء کی مدد کے لیے اللہ نے ہمیشہ ایک ناصر بھیجا ہے تو حجت کی مدد کے مددگار کے لیے حضرت عباس کا جواب رکھا ہوا ہے. اگر کہیں عقد کی بات آئے, حسن کی بات آئے, نزاکت کی بات آئے تو جناب قاسم کا ذکر رکھا ہوا ہے. اسی طرح جہاں جانثاران حضرت عیسیٰ کی بات ہے, حواریوں کی بات ہے, تو کہاں عیسیٰ کے حواری, جہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ, وہیں سید الشہداء کے اصحاب کی جو زیارت ہے اس میں یہ جملے ملتے ہیں کہ السلام علیکہ یا انصار دین اللہ, اور کچھ زیارتوں میں یہ جملے بھی ہیں السلام علیکہ یا انصار اللہ, اے اللہ کے مددگار ہو. تو جناب عیسیٰ کے حواری تو اللہ کے مددگار ہو جائیں, اور وہ جنہوں نے دین اسلام کو بچایا, آخری پیغمبر کے دین کو بچایا, اس آخری مجاہد کو علی اصغر کہتے ہیں. جب سب شہید ہو گئے تو حسین وہ کوثر کا سورہ لائے ہیں قرآن شہادت کا, جس کا جواب نہیں مل سکا. جیسے مکے کے کافر سورہ کوثر پہ لاجواب تھے, ویسے 9 لاکھ کے 9 لاکھ علی اصغر کی مسکراہٹ پہ لاجواب تھے. جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تو ایک بہن ہے جو حسرت سے علی اصغر کے جھولے کو دیکھ رہی ہے, اس بی بی کو جناب فاطمہ صغریٰ کہتے ہیں. قافلہ چلا عزاداروں,
تو ایک مرتبہ کچھ دور پہنچا تھا کہ حضرت عباس نے آ کے آواز دی، آقا ذرا قافلے کو ٹھہرا دیجئے، کوئی بیوی ہے جو آہستہ آہستہ اس قافلے کے پیچھے آ رہی ہے۔ امام حسین نے سواریوں کو روکا، اب جو دیکھا تو جناب فاطمہ صغرا آ رہی۔ کہا فاطمہ صغرا ابھی تو بابا کو رخصت کیا ہے بیٹا۔ کہا بابا آخری بار مجھے اپنے بھائی کی زیارت کرا دی۔ علی اصغر بہن کی آغوش میں آئے۔ مقتل کہتا ہے بہت دیر بھائی اور بہن میں گفتگو ہوتی رہی، لیکن جب بہت دیر گزر گئی اور چلنے کا وقت آیا تو سید الشہداء نے مادر علی اصغر کو بھیجا، جناب ام رباب آئیں اور کہا لاؤ فاطمہ صغرا بھائی کو ماں کی آغوش میں دے دو۔ تو ایک مرتبہ مقتل یہ کہتا ہے کہ بچے نے منہ بہن کی طرف پھیر لیا۔ شہزادہ کسی کی آغوش میں نہیں آتا، جناب زینب آگے بڑھتی ہیں، جناب ام کلثوم آگے بڑھتی ہیں، لیکن شہزادے کسی کی آغوش میں نہ آئے۔ ایک مرتبہ مقتل نے لکھا کہ اب امام حسین نے قدم بڑھایا تو جناب صغرا نے قدم پیچھے ہٹا کے کہا بابا میرے بھائی کو میری آغوش سے چھین نہ لینا، اگر اصغر خود آ جائیں تو آپ بلا لیجئے۔ امام حسین نے باہوں کو پھیلایا، علی اصغر نہیں آئے۔ مقتل کہتا ہے کہ حسین اپنے لبوں کو اس 6 مہینے کے شہزادے کے کانوں کے قریب لائے اور کوئی جملہ کہا۔ علماء نے لکھا کہ شاید حسین نے یہ کہا ہو کہ اصغر اگر آج تم کربلا نہ جاؤ گے تو ہرملہ کا تیر کون کھائے گا۔ جب سب شہید ہو گئے تو ایک مرتبہ امام حسین نے صدائے استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا اما من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو بے کس و لاچار کی مدد کرے، ہے کوئی جو حرم رسول کی حفاظت کرے۔ عزاداروں ایک مرتبہ خیموں سے گریے کی آوازیں بلند، جیسے ہی آوازوں کا بلند ہونا تھا امام حسین خیموں کی طرف پلٹے، کبھی ہم زندہ یہ رونے کی آوازیں کیسی ہیں۔ تو ایک مرتبہ آواز دی گئی، جب آپ نے حلمن کی صدا بلند کی مولا تو ننھے سے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا۔ عجیب منظر تھا، کیا حوصلہ تھا جناب رباب کا۔ کلاؤ میں شاید اسے پانی پلا لاؤں۔ سفید رنگ کا کرتا شہزادے کو پہنایا، شاید ماں جانتی تھی کہ یہ اس بچے کا کفن ہوگا۔ مولا تیز دھوپ میں اپنی ابا کا دامن ڈال کے چلے کہ کہیں یہ پھول دھوپ سے کملا نہ جائے، اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ آگے بڑھے اور دامن کو ہٹایا تو فوج اشقیہ سمجھی شاید حسین قرآن لے آئے۔ ایک مرتبہ آواز دی کہ تمہاری جنگ مجھ سے ہے، اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اسے پانی پلا دو۔ عزاداروں کوئی جواب نہیں آیا۔ جب امام حسین نے 3 مرتبہ آواز دی اور کوئی جواب نہیں آیا نا، تو ایک مرتبہ آواز دے کے سید الشہداء میرے مظلوم امام نے کہا شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین اس بچے کے بہانے پانی پی لے گا۔ اور یہ کہہ کے فخر اسماعیل کو امام حسین نے جلتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا۔ اچانک کیا خیال ہے، بڑھ کے حسین نے شہزادے کو اٹھایا کہ میرے لال تم فخر اسماعیل ہو، اگر آج علی اصغر نے ایڑیاں رگڑ دیں تو شاید یہاں چشمہ جاری ہو جائے۔ ایسے میں ہرملہ کو آواز دی گئی، ہرملہ حسین کے کلام کو قطع کرو۔ امام حسین نے علی اصغر کو بلند کیا کہ تم حجت خدا کے بیٹے ہو میرے لال، حجت کو تمام کرو۔ خشک زبان کو ننھے سے بچے نے ہونٹوں پہ پھرایا تو فوج اشقیہ منہ پھیر پھیر کے رونے لگی۔ کیسا منظر ہے کہ ایک ننھا سا بچہ اپنی زبان کو اپنے خشک ہونٹوں پہ پھرا رہا ہے۔ ایسے میں بغاوت کا ڈر ہوا، تیر چلا تو اب ہرملہ یہ کہتا ہے کہ بار بار میرے ہاتھوں سے تیر چھوٹ جاتا۔ پسر سعد نے آواز دی ہرملہ حسین سے ڈر گیا یا حسین کے بچے سے ڈر گیا؟ عزاداروں وہ قیامت ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ سارے مصائب میں بیان نہ کر سکوں گا، لیکن 6 محرم ہے آج، اگر یہ جملہ نہ پڑھوں تو شاید شہادت علی اصغر مکمل نہ ہو۔ ایسے میں وہ کہتا ہے کہ میں نے سہب شعبہ تیر کو کمان میں چھوڑا، وہ تیر جس سے اونٹوں کو نہر کیا جاتا۔ جب پسر سعد نے پوچھا کہ تیر خطا کیوں ہوتا تو پلٹ کے کہنے لگا کوئی بی بی ہے در خیمہ سے جو آواز دے کے کہتی اور ملا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا۔ عزاداروں ایسے میں تیر چلا اور وہ ظلم ہوا جسے آج تک کائنات نے یاد رکھا ہے اور کبھی کائنات بھول نہیں سکتی۔ ایک مرتبہ تیر نے بچے کو گلے سے گلے تک ذبح کر دیا۔ حسین چلو میں لہو لیتے تھے، آسمان کی طرف پھینکنا چاہتے تو آواز آتی ہے مولا کبھی بارش نہ برسے، زمین پہ پھینکنا چاہتے ہیں تو آواز آتی ہے مولا کبھی اناج نہ اگے گا۔ یہ کہہ کے امام مظلوم نے خون کو منہ پہ مل لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمہارا اشقیا ظلم ڈھاتے ہیں ہم پر، ماں بلاتی ہے آ جاؤ اکبر، اے میری جان اے میرے پیارے، جس میں رونق تھی دم سے تمہارے، سونا سونا ہے لال وہ گھر۔
ماں بلاتی ہے آ جاؤ اکبر، یاد کرتی ہے تم کو سکینہ، اور ہو گیا ہے دشوار جینا، اور مر نہ جائے یہ رو رو کہ خواہر، ماں بلاتی ہے آ جاؤ اکبر، اور چھا گئے غربتوں کے اندھیرے، اور تم کہاں رہ گئے لال میرے، اور دو تسلی غریبوں کو آ کر، ماں بلاتی ہے آ جاؤ اکبر، اور کب سے ارمان تھا مجھ کو بیٹا، اور باندھتی تیرے ماتھے پہ سہرا، اور دیکھتی تجھ کو دولہا بنا کر، ماں بلاتی ہے آ جاؤ اکبر، تم کو ڈھونڈوں کہاں بل میں جا کر، ماں بلاتی ہے آ جاؤ اکبر، اور جن کے سینے میں دل ہے وہ گوہر، اور اب بھی سنتے ہیں آواز مادر، اور روز کہتی ہے ماں یہ تڑپ کر، ماں بلاتی ہے آ جاؤ اکبر، تم کو ڈھونڈوں کہاں بل میں جا کر، ماں بلاتی ہے آ جاؤ اکبر۔